الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ صاد شروع کر رکھی ہے، اور آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم انشاءاللہ آیت نمبر 55 سے شروع کریں گے۔ اس سے پہلے مجھے آپ سے ایک مشورہ چاہیے، وہ یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سورت کو ختم کر کے اور آپ کو سورہ اعلیٰ پڑھاؤں، الاعلیٰ جو 87 نمبر پر قرآن میں ہے، کیونکہ اس میں کچھ اصطلاحات ہیں جو ہمارے سمجھنے کے لیے بے انتہا ضروری ہیں۔ مثلا اس کا میں پڑھتا ہوں، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ اب یہ ساری چیزیں ہمارے سمجھنے کے لیے بے انتہا ضروری ہیں اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد میں آپ کو وہ 87 سورہ اعلیٰ پڑھاؤں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میری طرف سے تو ہاں۔ جی، جزاک اللہ خیر سر ٹھیک ہے جی، سر بہت جی، اچھی بات ہے۔ جو آپ ہاں کو جی، فیصلہ ہے ٹھیک ہے سر۔ الحمدللہ۔ وہ صرف اس لیے تاکہ ہمیں چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں۔ اچھا، اب آئیے ذرا، آپ نے دیکھا کہ قرآن ہماری تربیت کے لیے کتنے اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے کس طرح حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، پھر ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کس قدر اللہ نے بتایا کہ کتنے زبردست لوگ تھے۔ اس میں ہماری بھی رہنمائی مقصود ہے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے، قریش کے لیے خاص کر اس وقت، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تاکہ وہ بھی اسی شرح صدر کے ساتھ اپنی ڈیوٹیز بحیثیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا فرمائیں۔ تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی، سمجھی۔ کوئی سوال آپ کا؟ اچھا، قرآن کیونکہ کتاب ہدایت ہے، قربان جائیے، اور آپ اگر ان کو سمجھ کے کریں نا تو پھر یہ چیزیں بالکل آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ وہ چیزیں تھیں جو مجھے جاننی چاہیے تھیں۔ اگر میں نے اب تک ان چیزوں کو اس طرح نہیں سمجھا تو آئندہ میں توبہ کروں اور آئندہ قرآن کو اسی طرح سمجھوں جس طرح قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات نے سمجھا ہے۔ لہٰذا اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو طاغین ہیں، یہ طاغین کا مطلب کیا ہے، ان کی سزا کیا ہوگی؟ یہ طاغین کون ہے بھلا؟ جلدی حد بتائیں۔ سے بڑھنے والے سر، حد سے بڑھنے والے، بالکل حد سے بڑھ، دیکھیے سرکشی میں بڑھنے والے۔ آپ سرکشی میں بڑھنے والے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اس سے مراد وہ طاغین ہیں جو اللہ سے معافی نہیں مانگ کر اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ دیکھیں نا، فرعون طاغی تھا، مشرف طاغی تھا، یہ لوگ جنہوں نے دنیا میں، نمرود طاغی تھا، کہ اللہ کے احکامات کی سری خلاف ورزی، سرکشی اور بغاوت، اور مرتے دم تک یہ ہیں طاغین۔ اور اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا۔ میں آپ کے سامنے اس کے ساتھ آیتیں اور بھی لکھواؤں گا آپ کو، اور آپ کو پڑھ کے اس کا ترجمہ بھی کروں گا کہ طاغین جو ہیں وہ اللہ کے جو باغی ہیں، اللہ کس طرح ان کو قیامت کے دن سزا دے گا۔ کیوں؟ اللہ نے ان کی فطرت میں جب پیدا ہوئے تو اللہ نے ان کو اندر نیکی اور بدی کی پہچان رکھ دی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ان کی روحیں اللہ تعالیٰ کے سامنے عہد الست، جو سورہ سورہ اعراف کی آیت 172،
نوزر صاحبہ ذرا آپ مہربانی کر کے مائک بند کریں نا تاکہ لوگوں کو ڈسٹرب نہ کریں آپ. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، سوچ بوجھ اور یہ حق دین ہے اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں. لہذا طاغی جو ہے وہ اللہ کا باغی ہے. اس نے اپنے خالق، مالک، رازق اور حاکم رب کی خلاف حکم احکامات کی خلاف ورزی کی بڑی سخت سزا ہے. آپ سنیے، میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے آیت 55 سب سے پہلے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرًّا مَآب. یعنی ایک طرف تو متقین کے لیے نعمتیں اور نوازشیں ہوں گی جو اوپر بیان ہوئی ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا، یہ تو ہے متقین کا انجام. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرًّا مَآب، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہوگا. اب یہاں بدترین ٹھکانے سے مراد کیا ہے؟ جہنم سر. اچھا، اس کو ٹھکانے کیوں، جہنم کو بدترین ٹھکانہ کیوں کہا ہے؟ بدترین بھی ہے اور دیکھا گیا بھی ہے. نہ مرے بدترین، گا نہ جیے گا. دیکھیں ذرا غور سے بات کیا کریں. بدترین اس لیے ہے کہ وہ دائمی ٹھکانہ ہے، دنیا عارضی ہے، تو لہٰذا وہ جو ٹھکانہ اس کو اللہ دے گا اس سرکشی کے نتیجے میں وہ بہت برا اور دائمی ہوگا. یہ ہے جہنم کو یاد رکھیں، جنت بھی دائمی اور جہنم بھی دائمی، تو دونوں کا انجام متقین. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا. میں بتا چکا ہوں آپ کو. اور یہاں ایک تو یہ آیت تھی، اس کے ساتھ لکھیں آیتیں، جلدی سے لکھیں. سورہ سواد کی آیت 55 اور 56 جو ابھی میں نے آپ کے آگے پڑھوں گا. اس کے بعد لکھیں سورہ نبا آیت 21 تا 28. سورہ نبا 21 تا 28، وہاں بھی طاغیوں کا انجام بیان ہوا ہے. اب پھر لکھیں سورہ نازیات، قرآن میں 79 نمبر پر ہے. سورہ نازیات کی آیات 37 تا 41، آیت 37 تا 41. یہ تینوں آیات سورہ سعد کی جو آپ پڑھ رہے ہیں، سورہ نبا کی 21 تا 28 اور سورہ نازیات کی 37 تا 41، یہ طاغین کو کیا سزا ملے گی آخرت میں اس کا بیان ہے. اب بڑے غور سے سنیے اور دیکھیں رب العالمین اپنے باغیوں پر کس قدر غضبناک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نبا کی نکال لیں بے شک قرآن میں، سورہ نبا پڑھ رہا ہوں آیت 21، نکال لیا آپ نے؟ جی سر. اچھا، آپ ذرا بڑے غور سے دیکھیے، میں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، پھر کچھ سوال آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جہنم کانت مرصادا. در حقیقت جہنم گھات میں ہے. یہ گھات کیا ہوتی ہے؟ وہ جو بندہ جرم کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر دیکھ کر اس کو سزا بھی دیتا ہے. تو جہنم اللہ کی ایسی ہے جو ان طاغین کے لیے وہ گھات لگائے بیٹھی ہے. وہ پکڑے گی ان کو، یوں ہی موت آئے گی عالم برزخ سے لے کر میدان حشر میں، پھر فیصلے میں، اور پھر جہنم میں. یہ سارے مقامات ان کے لیے بڑے اذیت ناک ہوں گے. ان جہنم کانت مرصادا، در حقیقت جہنم گھات میں ہے. للطاغین مآبا، سرکشوں طاغین کا ٹھکانہ ہے. ذرا غور فرمائیں. آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے سر، ان کو نہیں آ رہی ہے. آ رہی ہے. آ اچھا، رہی ہے بالکل کلیئر. للطاغین مآبا، یہ سرکشوں کے لیے ایک برا ٹھکانہ ہوگا.
لابسین فیہا احقابا، اس میں صدیوں رہیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ، لا یذوقون فیہا بردم ولا شراب، اور نہ ان کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ نہ چکھیں گے، یعنی کوئی ان کو نعمت وہاں میسر نہیں ہوگی۔ آیت 24 میں فرمایا الا حمیما وغساقا، اگر پینے کے لیے ملے گا تو گرم پانی اور زخموں کا دھون، جس کو آپ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ آیت 26 میں فرمایا جزاء وفاقا، ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ، پورا پورا بدلہ۔ ان کا مسئلہ کیا تھا؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، تو ان کو توقع تھی کہ اللہ کا حساب ہونا نہیں ہے، ہمیں اللہ اس کا منکر تھے کہ اللہ کا حساب ہوں گے، اور وہ اتنا یقینی ہے کہ جیسے میں اور آپ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں وہ یقینی ہے۔ اب آخری بات، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیتوں کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا۔ اچھا، یہاں آیت کا مطلب کیا ہے؟ سوچ کے جواب دیجیے گا کہ ہماری آیتوں کو بالکل جھٹلا دیا۔ آیت کا احکامات سر، جی، نبیوں کے احکامات پیغام کو جھٹلا دیا۔ احکامات کو بالکل ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحبہ نے، کہ انہوں نے اللہ کے احکامات، جو اس نے کرنے کو کہا اس کو نہ کیا، جس کے منع کیا اس کو دھڑلے سے کیا۔ یہ آیت کا لفظ پوری طرف دیکھا کریں کہ یہاں اس کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ کوئی سوال سورہ نبا کی آیت 21 تا 28 میں؟ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی سرکشی بہت سے بڑا بچائے۔ سر، بہت بڑا آزمائش کا اور یعنی کہ سبق ہے، سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، یہ اب ہم ہیں کہ ہم ان چیزوں پر ٹھیک ٹھیک عمل کریں۔ اب سنیں، بڑی پیاری آیات ہیں یہ سورہ نازیات کی جو میں نے آپ کو لکھوائی ہیں 37 سے 41۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے! طغا کا مطلب کیا ہے؟ سرکشی، سرکشی، نہیں، سرکشی کی، طغا فعل ہے۔ جس کسی نے سرکشی یا بغاوت کی، وہ آثر الحیات دنیا، اور کس کو پسند کیا؟ دنیاوی زندگی کو۔ یہ دنیاوی زندگی میں جو الجھ گیا نا، اس کی خوبصورتیوں میں پڑ گیا، اسی کے ٹیسٹ میں ناکام ہوا، یہ ہے وہ شخص جو طغا، جو سرکشی کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں سنیں کیا بات ہے، کنکلوژن دیکھیں، پھر میں پڑھتا ہوں اما من طغا، جس کسی نے سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحیم ہی المأوى، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دیکھیں 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح، کس خوبی سے بیان فرمایا۔ یہ تو ہو گیا نا طغا، سرکشی کرنے والوں کے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیں بالکل کمپیرن اور کانٹراسٹ۔ آیت 41 میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، آخرت کا خوف اس میں تھا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو، اس نفس کی پیروی نہیں کی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیں، ذرا غور سے دیکھیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کا بالکل جو اس سے پہلے جو اس کے کمپیریزن پہ چیز آ رہی ہے وہ کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ وَأَمَّا مَنْ الدُّنْيَا، طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اگلی بات بھی پڑھیں۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سنیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، طغا کا انجام جہیم، بھڑکتی آگ،
اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ کیا بات ہے، دیکھیں آیت بائی آیت کمپیریزن کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کاش ہم قرآن سمجھ کے پڑھے۔ یہ میں نے آپ کو 3 آیتیں سورہ صاد کی 55 اور 56 ابھی پڑھنی ہے، سورہ نبا کی 21 تا 28 اور سورہ نازیات کی 37 تا 41۔ کس قدر اللہ تعالی، آپ دیکھیں کہ ناراض ہوگا، اس کا غضب بھڑکے گا تعین کے لیے، اور وہ بھی آخرت میں جب وہاں سزا اور جزا کا مسئلہ۔ کوئی سوال جو آیتیں اب تک میں نے پڑھی ہیں؟ شاباش۔ اب سنیے، پہلے میں نے آپ کے آیت 55 پڑھی تھی، ہاذا، کہ یہ تو ہے انجام ان متقین کا، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانے ہوگا۔ آگے اس کو کھول دیا، جہنم، ٹھکانہ بھی ہوگا جہنم، یصلونہا، وہ اس میں جھلسیں گے، داخل کر دیے جائیں گے، فبئس المہاد، کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھا آپ نے، قرآن کتنا کھول کھول کے ہمیں بتا رہا ہے کہ بچو اس جہنم سے، بچو اللہ تعالیٰ کی سرکشی سے، ورنہ یہ انجام ہوگا برا۔ اور اگر ہم نے اللہ کے احکامات کی پیروی کی، جیسے ابھی آپ نے آیت 41 اور 42 سورہ نازیات میں دیکھا، تو اللہ ہم اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ آگے سنیے آیت 56 اور 57، بالکل طاغین کی سزاؤں کا بیان۔ ھذا فلیذوقوہ حمیما وغسا، یہ ہے ان کے لیے بس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کا۔ حمیم کھولتا ہوا پانی جو آنتوں کو بھی جلا دے گا، وہ غساق اور پیپ یا لہو زخموں کا دھون، وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا عذاب بھی ہوگا۔ یہاں ازواج، کیونکہ پچھلے آپ دیکھ رہے ہیں عذاب کی بات ہو رہی ہے ان کو طاغین کے لیے، تو یہاں ازواج کا مطلب ہے اسی قسم کی سزائیں۔ ویسے تو زوج اور ازواج جوڑے کو کہتے ہیں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اللهم ربنا لا تجعلنا منهم جی، جعلنا من ربنا لا تجعلنا منهم۔ اللہم لا تجعلنا منہم، جزاک اللہ۔ اچھا، اب آگے آیت 59 میں ہے، اہل دوزخ کی تو تکا، کہ وہ آپس میں جھگڑا کریں گے۔ کون کون جھگڑا کریں گے بلا جلدی بتائیں؟ وہ جو ان کی عبادت کرتے تھے اور جن کی عبادت کی جاتی تھی۔ ہاں، وہ جو ان کے پیر تھے نا، یا ان کے جو پیروں کے پیروکار تھے، جو دنیا میں پیروکار یہ سمجھتے کہ بس یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں بچا لیں گے، اور آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ جی جی آواز جی نہیں آ نہیں رہی۔ آ رہی ہے۔ نہیں آ رہی ہے کسی کو بھی۔
हाँ जी, आवाज आ रही है? जी सर, अब जी आइए। सर जी सर। हाँ भाई। अब बड़े गौर से सुने, बहुत अहम आयत हैं। अच्छा, ये जो कुरान में कई बार ये बात बयान हुई है, मैं सिर्फ 3 मुकामात आपको अभी लिखवा देता हूँ, फिर पढ़ के बताता हूँ। लिखें कि आपस में जो तू तकार हो रही है पैरों की और उनकी जो जिनकी उन्होंने पैरवी की। आप यहाँ देख लें, मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब आप देखें कि ये जो पार्टियां बनी हुई हैं, पीपल पार्टी का सरबराह कौन है भला? कौन है? जरदारी जरदारी। आप मुझे ये बताएं कि आप उसको घर पे नौकर रखना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, इस काबिल ही नहीं। बिल्कुल कभी भी भी नहीं। नहीं सर। उसको जब मुल्क का सदर बना दिया, जो लोग उसके पीछे चल रहे हैं, तो क्यामत के दिन ये जरदारी और वो सारे उसी खाते में आएंगे। अला हाज़ल क़ियास, बिल्कुल इसी तरह आप जो भी पार्टियां जो दीन के खिलाफ हैं और जो उनके लीडर हैं और जो उनके पैरोकार हैं, उनका भी यही हाल होगा। अच्छा, अब आप लिखें आयात सूरह बकरा 166, 166, सूरह आराफ 7 नंबर पर है सर आयत सूरह बकरा की 166। 166 और 167। सूरह आराफ आयत 37 और 38। और सूरह अहज़ाब, सूरह अहज़ाब की है सर 67, जी, 60। आराफ या अजाब? अहज़ाब, अहज़ाब। आराफ की पहले बोल दिए ना, 37 और 38। भाई आराफ लिखवा चुका हूं, अब अहज़ाब बोल रहा हूं। आराफ 7 नंबर पर है, अहज़ाब जो है 33 नंबर पर है। सर यही मैं बता रही हूँ। सूरह हामीम सजदा सर जी, अजाब की आयतें नंबर नहीं बताया। 67, 68। सूरह हामीम सजदा की आयत 29। 29 सर जी। सूरह साद की आयत, सॉरी वो तो अभी हम पढ़ेंगे। सूरह हामीम सजदा जी की आयत 29। 29। आप जरा पहले हम ये पढ़ लें आयतें सूरह साद की, फिर मैं ये जो आपको लिखवाई हैं ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो जरा सूरह साद को बड़े गौर से सुनिए, देखिए, और जो सब बात समझ में ना आए तो सवाल करें। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो, ये है इनके झगड़े जो वहां क्यामत में कर रहे होंगे। तो क्या झगड़ा है सुने। अहले दोज़ख की तू तकार, पहले आयत 59 आपके सामने पढ़ना। हाजा फौजुन मुक्तहन मुन माकुम, ये हैं वो जहन्नम की तरफ अपने पैरोकार को आते देखकर आपस में कहेंगे। क्या कहेंगे? हाजा फौजुन मुक्तहमुन माकुम ला मरहबन बिहिम, ये एक लश्कर तुम्हारे पास घुसा चला आ रहा है, कोई खुशामदीद इनके लिए नहीं, ये आग में झुलसने वाले हैं। इन्नहुम सालुन नार, ये आग में झुलसने वाले हैं। अच्छा, तो अब आप देख रहे हैं कि ये तागीन की बात हो रही है, और ये वो तागीन हैं जिन्होंने दुनिया में कुछ लोगों को अपना निजात दहिंदा समझकर उनके नाम के नारे लगाए। और अब वो कह रहे हैं कि जब वो दाखिल हो रहे हैं जहन्नम में, तो कहते हैं ये देखो, ये हैं वो लोग, इनके लिए कोई बदबख्तों की हाल देखें, और ये जहन्नम में पहुंचेंगे। कालू, आयत नंबर 60, कालू, अच्छा वो जवाब देंगे, कौन? उनके जो लीडर हैं। बल अंतुम ला मरहबन बिकुम, नहीं बल्कि तुम झुलसने जा रहे हो। हाँ, ला मरहबन, बल अंतुम
قالو وہ کہیں گے بل انتم لا مرحبن بکم کہ تم جھلس نہیں بلکہ تم جھلسنے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، انتم قدمتموہ لنا، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، فبئس القرار کتنی بری جگہ ہے ٹھہرنے کے لیے، یہ منکرین کا انجام ہوگا کہ جہنم ہوگی، وہ اس میں داخل ہوں گے، ان کو کوئی ان کے لیے خوش آمدید نہیں کہے گا، کیوں؟ لعنتیں ہو جائیں گی، وہ پہلے والوں ان پہ لعنت بھیج رہے ہوں گے، یہ ان پر لعنت بھیج رہے ہوں گے، اور کتنا برا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ تھی آیت 60۔ کوئی سوال؟ دیکھیں کیا ڈائلاگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ کیا ان کا حال ہوگا۔ آیت 166، اذ تبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا وراءوا العذاب، جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی، کیا کیفیت ہوگی؟ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی کا اظہار کریں گے۔ اچھا، وراء العذاب، اور وہ عذاب پا کر رہیں گے، یعنی عذاب ان کو ضرور ہوگا۔ وتقطعت بہم الاسباب، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، نہ پیر ان کو بچا سکیں گے، نہ کوئی اور جن پر ان تکیہ کی ہوئے تھے، کیوں؟ بچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے دنیا میں اس کی رضا کے لیے کام کرتے تو آج اس صورتحال سے دو چار نہ ہوتے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے لیے کس قدر عبرت ہے کہ ہم اللہ ہی کا کامیابی کا واحد ذریعہ، ہمارے اللہ کے دنیا میں اس کے احکامات کو ماننا، اس کی رضا کے مطابق کام کرنا، یہ ہے وہ کام جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اور آگے سنیں، بڑی تفصیل سے آ رہا ہے، وقال الذین اتبعوا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لو ان لنا کرۃ، اگر ہمیں ایک موقع دیا جائے کہ ہم واپس جائیں، فنتبرأ منہم، ہم ان سے بیزاری کا اعلان کریں، کہ یعنی جو ہم وہاں پہلے تو وہ کرتے رہے نا، ان کے نعرے لگاتے رہے، اب کہتے ہیں کاش اگر ہمیں موقع دیا ہے ہم واپس جائیں تو ہم ان سے کہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن وہ وہاں دنیا ختم ہو گئی، اب آخرت ہے تو وہاں تو معاملہ اجر کا ہے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے تھے ان کے سامنے لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے۔ کہ دنیا میں کاش، دوسری جگہ سے ہے نا کہ ہم نے انبیاء کی پیروی کی تھی، ہم نے اللہ کی بات مانی ہوگی، تو اب وہاں جب پہنچ کے جہنم میں وہی جو انبیاء نے کہا کہ تمہیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا، جب اب حساب دینے وقت ان کے پاس اعمال تو ہیں ہی نہیں، کیونکہ وہ دنیا میں پیروی غیر اللہ کی کرتے رہے، تو آپ کو اپنی حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے۔ اور اللہ کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور ان کو جہنم کی آگ سے نہیں نکالا جائے گا، وہ وہیں جلیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے، آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا اچھا مقام ہے جس میں ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ باقیوں کا ٹھکانہ جہنم، اور جو دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سہاروں پہ انہوں نے تکیہ کیا، ان کا کیا حال ہوگا، اور کس طرح وہ اور ان کے جو سربراہان ہیں جن کے نام کے نعرے لگاتے تھے وہ کس طرح ایک دوسرے سے جھگڑیں گے۔ ذرا نوٹ فرمائیں، اس لیے خالصتاً ہم اپنی پوری زندگی میں اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی پر توکل کریں، اس لیے یہ بہت بڑی ضرورت ہے ہمیں۔
اچھا، کوئی سوال یہاں تک آیت 167 تک؟ اب بڑے غور سے سنیے، یہی بات اللہ تعالیٰ سورہ آراف کی آیت 37 اور 38 میں کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، اللہ کے احکامات کو جھٹلائے۔ یہ سب سے بڑے ظالم کون ہیں؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ اللہ کی اللہ آیات نے کو حکم ہی، جھٹلاتے ہیں۔ بات سنے غور سے، اللہ تعالیٰ نے حکم ہی نہیں دیا اور وہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، نعوذ باللہ، کر اپنی مرضی سے برے کام کر رہے ہیں، اب و اجتہاد کی مرضی سے کر رہے ہیں، یا جو وہ پہلے کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، نعوذ، یا جو اللہ نے قرآن و سنت میں احکام دیے ان کو جھٹلائیں، ان کے مطابق عمل نہ کریں بلکہ اس کے خلاف عمل کریں۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یعنی جہنم میں ان کو سزا ملتی رہے گی۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ یہ آپ کی آواز رسول اللہ بہت کا مطلب ہے اللہ کے فرشتے جو روح قبض کر رہے ہیں، یتوفونہ، ان کو موت دے رہے ہیں۔ قالو، تو وہ ان سے کہیں گے فرشتے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہ بتاؤ اب کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کو تم پکارتے تھے؟ قالو، تو وہ جواب دیں گے، کون گمراہ لوگ، ضلوا عنا، وہ تو ہم سے گم ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم، اور خود اپنے بارے میں گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ وہ تو منکر حق تھے، وہاں اعتراف کریں گے۔ تو آپ سوچیں اس دنیا میں آج اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم اس کی رضا کے لیے کام کریں، اسی سے دعائیں مانگیں، اسی کی عبادت کریں، غیر اللہ سے کوئی تعلق نہ رکھیں۔ جن لوگوں نے یہ اس کے برخلاف کیا ان کی صورتحال آپ کو یہاں انہی آیات میں پتہ چل رہی ہے کہ کس طرح وہ اللہ کے ہاں۔ تو اب دیکھیں کیا جنت میں جہنم میں کیسے جھگڑا کر رہے ہیں۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، قالا، ان سے کہا جائے، ادخلوا فی امم، تم ان امتوں میں داخل ہو جو قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے گزری، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، فی النار، وہ سارے آگ میں ہیں، تم بھی وہاں داخل ہو جاؤ، کلما دخلت امت لعنت اختہا، جو بھی لوگ داخل ہوں گے اپنے پہلے لوگوں پر لعنت بھیج رہے ہوں گے۔ اختہا کا مطلب جو انہی جیسے لوگ جو جہنم میں داخل ہوئے ہیں، حتیٰ اذا ادرکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ سب کے سب وہاں جمع ہو جائیں گے۔ قالت اخراہم لأولاہم، ان کے جو پچھلے تھے وہ پہلوں کے بارے میں کہیں گے، ربنا ہؤلاء اضلونا، اپنے لیڈروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کون؟ جو گمراہ تھے، کہتے ہیں ان لیڈروں نے اضلونا، ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذاب ضعف من النار، ان کو آگ کا دگنا عذاب دو۔ اب وہاں گھر رہے ہیں کس پر؟ اپنے لیڈروں پر۔ اب ان اللہ سے کہتے ہیں، دعائیں کہتے ہیں کہ اللہ ان کو، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہیں۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی وہ ان لیڈروں کی وجہ سے گمراہ ہوئے؟ نہیں سر جی، زبردستی تو کیوں نہیں صحیح، کیوں نہیں ٹھیک کہہ رہے؟ وجہ اللہ کے بندو، اس کا جواب ہونا آپ چاہیے آپ دادا کے جی پاس۔ پیچھے چلتے رہے، کیا بات کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ اندھی اللہ تعالیٰ، تقدیر۔ میری بکواس سنیں خدا کے لیے، جب جواب پوچھتے ہیں تو آپ دیتے نہیں ہیں۔ اب آپ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے، اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں تاکہ ان کو دوبارہ یاد دہانی کرائے جو ان کی فطرت کے اندر رکھ دی تھی پیدائش کے بعد۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پورے اسباب، ذرائع اور وسائل، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ تو اگر وہ ان چیزوں کو دیکھتا، پرکھتا، عقل جو اللہ نے دی ہے،
تو صاف اس کو پتہ چل جاتا. لہذا اب وہ جو دعائیں مانگ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، گمراہ وہ خود ہوئے اور ان کے پیر ان سے پہلے بھی خود گمراہ ہوئے. لہذا اللہ کہتے ہیں قال، تو اللہ فرمائے گا لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دو عذاب ہے، لیڈروں کے لیے بھی اور ان کے لیے. وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، مگر تم جانتے نہیں ہو، تم نے دنیا میں سمجھا نہیں. اللہ نے تو تمہارے لیے جنت کے راستے کھول دیے تھے، لیکن تم نے خود گمراہی اختیار کی. کتنی پیاری آیات ہے. اب سوال کریں، اگر کوئی سوال ہے تو. دیکھا آپ نے اسی چیز کو کس دوسرے پیرائے میں بیان کیا، سورہ آراف کی آیت 37 اور 38 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اچھا، ایک اور جگہ پڑھ دیتا ہوں، پھر میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں، آپ خود پڑھیں گے. اللہ، یہ سورہ احزاب، اس کی آیت 67 پڑھ رہا. کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا. اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو پیروکار تھے، کہتے ہیں کہ اے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی. قالو، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، کہ ہم نے تو اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی. ہاں، فضلونا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. فضلونا السبیلا، تو انہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پیرو کہہ رہے ہیں. کن کے بارے میں؟ پیروکار جنہوں ہاں، سرداروں اور اپنے سرداروں کے بارے میں. لیڈروں کے بارے میں. اب اللہ کا جواب سنیں. اللہ فرماتے ہیں ربنا آتِہِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اے اللہ ان کو دوہرا عذاب دے. یہ پیروکار کہہ رہے ہیں. وَلْعَنْهُمْ، اور ان پر لعنت بھیج، لعنًا کبیرا، بہت بڑی لعنت. تو یہ اللہ وہاں جواب میں فرماتے ہیں، جو یہاں نہیں ہے، کہ تم دونوں کے لیے دوہرا عذاب ہے، دونوں بھگتو. اب آپ ایک اور لکھ لیں اور آپ خود پڑھیں گے. سورہ حامیم سجدہ کی آیت 29. کوئی سوال؟ ان بہت اہم چیزیں ہیں. ایک اور لکھ لیں نقطہ جہاں پہ یہ آپ کو ملیں گے. سورہ شعراء 26 نمبر پر، شعراء آیت 96 تا 99 آیات 96 تا 99. اب ایک بڑے پیارے ڈائلاگ ہیں. کاش میں اور آپ اللہ تعالیٰ نے کس اس کی کرم نوازی دیکھیں کہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ ہے جہنم، یہ ہے وہاں ڈائلاگ، تاکہ ہم اس سے عبرت پکڑیں. آیت 61 بڑے غور سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کو بقول ان کے جنہوں نے ان کو اس انجام تک پہنچانے کا بندوبست کیا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی یہ پیروی کرتے رہے. ہاں، ان کے پیر، ان کے پیر پیر وغیرہ. پیر ان کے وہ جن کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے. تو کیا کہتے ہیں؟ فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ، اے اللہ ان کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے. یہ تو اب دیکھا آپ نے، بار بار ایک گروہ پیروکار اپنے لیڈروں کو بلیم کر رہے ہیں، ان پر الزام دھر رہے ہیں، اور لیڈر کہہ رہے ہیں کہ عقل ہوتی تو یہ کیوں ہمارے پیچھے کیوں چلے تھے. وہ صاف جواب دے رہے ہیں. یہ تھی آیت 61. کوئی سوال یہاں تک؟ اب ایک اور بڑی پیاری بات دیکھیں. اللہ تعالیٰ کس طرح اور ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کس قدر وہاں ہماری نظریں تیز ہوں گی. ذرا غور کریں. یہ میں آیت 62 اور 63 پڑھ رہا ہوں. وقالو، وہ کہیں گے، یعنی آپس میں ایک بات کریں گے
آپس میں کہیں گے ما لنا لا نرا رجالا كنا نعدهم من الاشرار، کیا بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے۔ یہ جہنم ساری جنت میں بیٹھے ہوئے مسلمان آپس میں بات چیت کر رہے ہیں جنت میں کہ کیا وہ شخص جو بھائی اتنا برا تھا اس کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کہتے ہیں اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا یا کہیں نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ اب یہ تو وہ لوگ آپس میں باتیں کہہ رہی ہیں، اور ان ذالک لحق و تخاصم اہل النار، بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں کہ وہ دیکھیں نا۔ سوری میں نے آپ سے کہا یہ اہل جہنم ہی کے ویسے ہیں، اور وقالوا ما لنا لا نرا رجالا، ہم آپس میں کہیں گے، جہنمی کہیں گے ما لنا لا نرا رجالا، کہ ہم اس شخص کو کہیں نہیں دیکھتے، کننا نعدهم من الاشرار، جسے ہم دنیا میں برا کہتے تھے، اتخذناہم، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، سخرن مذاق، ام زاغت عنہم الابصار، یا وہ کہیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، بے شک اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ اب یہاں آگے سنیں، ذرا بڑے غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں اب نبی کا مقام کیا ہے بڑی کلیئرلی بتا دیا، قل انما انا منذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں خبردار کرنے والا ہوں۔ کس بات کا خبردار کرنے والا ہے نبی؟ جلدی بتائیں۔ جان سے سر، جہنم سے بچنے کے لیے، کے بارے میں، آخرت کے عذاب، اسی جہنم کے بارے میں خبردار کرنے والا۔ اور منذر بھی ہے، یہاں صرف منذر کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا نبی بشیر بھی ہے، کہ وہ سارے نبی بتاتے ہیں اگر تم اس دعوت کو جو ہم لے کے آئے ہیں، جو ہم پر وحی ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کا پیغام مان کر اس کے مطابق عمل کرو گے جنت، اور اگر تم اس کی خلاف ورزی کرو گے تو میں منذر ہوں، تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں ما من الہ الا، کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کا مطلب کیا ہے جلدی بتائیں۔ معبود یعنی معبود، خالق وغیرہ ولی اللہ کوئی بھی نہیں سوائے کہ اللہ کے۔ یہ تو آپ اس کی بتا دیں گے، پرستش ہوتی ہے۔ الہ کا مطلب بتائیں، معبود کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں نا حقیقی سامنے، پیدا کرنے والا، پہلے پالنے میری بات والا۔ سنیں، پہلے میری بات سنیں، یہ آپ نے رٹے رٹائے وہاں جواب مت دیں۔ اللہ واحد معبود ہے، معبود کا مطلب کیا ہے؟ جی جس کی غلامی کی جائے، پرستش اور پوجا کی جائے، اس کے سامنے ہر معاملے کے اندر سرنڈر کر دیا جائے، جو عبادت کے لائق ہے، معبود۔ آپ سنیں، وہ ہستی، غور سے سنیں، جس کا حکم ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں مانا جائے، یہ عبادت ہے، اور جس کی منع کرنے پر ہر اس برائی سے رک جایا جائے جس سے وہ منع، یہ عبادت کا مطلب، تاکہ لوگوں کو بالکل کلیئر ہو۔ اگر آپ ایسے الفاظ میں ترجمہ کر کے گزر جائیں گے جو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر ان کی زندگی میں انقلاب تو نہیں آئے گا۔ تو اللہ الہ ہے، ساری اس کی طاقتیں اور قدرتیں اس الہ کے پاس ہیں، جو دیکھ رہا ہے، ہمارے ساتھ ہے جہاں کہیں ہم ہوں، وہ معاکم اینما کنتم، علیم بذات الصدور ہے، اور وہ عزیز ہے، وہ ان لوگوں کو جنت میں بھیجنے کا پورا حق رکھتا ہے، پورے ذرائع اور وسائل ہیں اس کے پاس جو اس کی بات مانیں اور جو اس کی عبادت کریں، اور ان لوگوں کو جہنم میں بھیجنے کا پورا اختیار رکھتا ہے جو اس کی خلاف ورزی کریں، اس کے احکامات کی۔ کھول کے بات بتائیں، بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ جی سر، جی جی سر، جی سر۔ اچھا اب سنیں، اللہ
کتنی پیاری باتیں ہیں، کاش ہم ان چیزوں کو سمجھ کے پڑھیں۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کون ہے اللہ؟ الواحد القہار، تنہا ساری طاقتوں کا مالک، وہ جو ہر چیز کو اب غالب ہے، ہر چیز پر، سبحان اللہ۔ کون ہے اللہ واحد القہار؟ کون ہے؟ رب السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، اللہ۔ وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں زمین و آسمان کے درمیان ہے اس کا بھی مالک ہے۔ العزیز الغفار، وہ العزیز غالب ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، قوت ساری کی ساری اسی کے پاس، اس کا سرچشمہ ہے، اور غفار ہے، ان لوگوں کو معاف کرنے کا جو سچی توبہ کر کے اللہ کے دین کی طرف پلٹ آئیں، جس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں، باقی زندگی میں کوئی گناہ نہ کرے اور اللہ ہی کے ساتھ جڑا رہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ غفار ہے، بخش سکتا ہے، بخش دے گا۔ اور اب منکرین کو انذار کیا جا رہا ہے، آیت 67، قل هو نبأ عظیم، ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ یہ جہنم کی خبر کہ باغیوں کا، طاغیوں کا انجام جہنم ہوگا، یہ کوئی معمولی خبر نہیں ہے، یہ انذار، یہ تنبیہات اللہ کی کوئی معمولی خبریں نہیں ہیں، تم لوگوں کو اچھی طرح سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اور آگے کوئی سوال یہاں آئے 68 تک؟ شاباش۔ آیت 69 اور 70 پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، بڑے غور سے سنیں۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملا اعلیٰ، اللہ کے جو فرشتے ہیں مقرب، ان میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ پہلے آپ سمجھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے تاکہ ہم اگلے والا حصہ سمجھ سکیں، یعنی اس غلط فہمی میں مت رہو کہ یوں ہی تم پر دھونس جمانے کے لیے ایک نذیر مبین بن بیٹھے۔ یہ مت سمجھو کہ یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اور تمہیں مرعوب کرنے کے لیے اہل دوزخ کے باہمی تو تکار کا افسانہ سنا رہا ہوں، بلکہ عالم بالا کی ان باتوں کی مجھے کیا خبر ہو سکتی تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے مجھے ان باتوں سے آگاہ فرمائے گا۔ لہذا جب فرشتے اوپر کس بات سے آگاہ فرما رہا ہے، یہ جو انجام بتا رہا ہوں میں، تو کیا انجام ہوگا ان برے لوگوں، کیا اچھا انجام ہوگا ان متقین کا، تو اس کی ساری خبریں میں ایسے زبانی کلامی نہیں سنا رہا، یہ میرے اللہ کی دی ہوئی خبریں۔ لہذا وہ کھل کے کہتے ہیں کہ میں تو ایک ڈرانے والا ہوں اس دن کی ہولناکی سے، نہ غیب کا علم، مجھے غیب کا کوئی علم نہیں ہے، بس میں تو ایک نذیر مبین، واضح ڈرانے والا۔ برائی کرو گے، مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے، میرے کہنے پر اللہ، رسول اور آخرت پر ایمان لا کر وہ اعمال نہیں کرو جو قرآن و سنت میں، تو یہ انجام ہے۔ اس طرح نبی ایک نذیر مبین ہوتا ہے۔ کوئی سوال، کیونکہ اگر اس سے آگے آیت 71 مضمون دوسرا آ رہا ہے، کوئی سوال جو یہاں تک آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہے؟ 69 آیت کو پھر دوبارہ واضح کریں۔ کون سی؟ سر جی یہ جھگڑے سے کیا مراد ہے؟ یہ ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ علم نہیں ہے، غیب کا علم میں نہیں رکھتا کہ اوپر اللہ کے ہاں اور اللہ کے فرشتوں کے درمیان کیا گفتگو چل رہی ہے، میں تو صرف اور صرف ایک نذیر مبین ہوں، واضح تنبیہات، ڈرانے والا، میرا یہ مقام ہے، علم غیب سے میرا کوئی تعلق نہیں، اللہ اور فرشتوں کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا مجھے کوئی پتہ نہیں، کیونکہ وہ غیب ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ کوئی اور سوال؟ اچھا، اب
اگلا جو آخری آیات ہیں وہ ہیں شیطان کے بارے میں، بڑی اہم ہے۔ اچھا پہلے تو لکھے نا، یہی واقعہ شیطان کا جو یہاں بیان ہوا ہے آیت سورہ 7 میں، پہلے سورہ بقرہ کی آیت ان میں آیا ہوا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 31 تا 40، سورہ آراف 11 تا 27 آیات، دوسری جگہ ہو گیا۔ تیسری جگہ سورہ الحجر آیات 28 تا 44، چوتھی جگہ سورہ بنی اسرائیل آیت 61 تا 65، بنی اسرائیل آیات 65 تا 61۔ پھر یہی واقعہ سورہ طٰہٰ 20 نمبر پر ہے، سورہ طٰہٰ 115 سے لے کر 124 تک، اور پھر آخری اب جو ہم پڑھیں گے آیت 71 تا 85 سورہ صاد۔ یہ وہ سارے قرآن میں مقامات ہیں جہاں پر حضرت آدم کی پیدائش اور شیطان کے ساری چیزیں پڑھی آئی ہیں۔ پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، آپ کا امتحان ہے کہ یہ واقعہ بیان ہونے کی وجہ کیا ہے کہ شیطان اور اس کی پیدائش اور حضرت آدم کی پیدائش، شیطان کے اللہ تعالیٰ کو چیلنجز، اللہ تعالیٰ کی مہلت دینا، اس کے بعد شیطان کا یہ کہنا کہ، اور پھر اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے کہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ جلدی بتائیں۔ سر جی ہماری رہنمائی کی، جی سر جی ہماری رہنمائی کی، رہنمائی کے لیے نہیں، بات اب کھول کے بتائیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ سر دشمن شیطان ہمارا دشمن ہے، اس کو آپ چیزیں نوٹس نہیں کرتے۔ میں ابھی آپ کو بھیجوں گا، آپ کو پہلے بھیج چکا ہوں۔ سب سے پہلے یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اس وجہ سے بار بار آیا ہے، انسان کو یہ پتہ چلتا ہے سب سے پہلے کہ میں کہاں سے آیا، میں کہاں جاؤں گا، میں کامیاب کب ہوں گا، میں ناکام کب ہوں گا۔ یہ سارے سوالوں کا جواب یہاں ملتا ہے۔ نکالو ذرا، شاید اہم سوال، اہم سوالات، انسان سے اہم سوالات۔ تو یہ اتنا دیکھیں نا، اگر مجھے اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ قرآن میں یہ واقعات واقعہ حضرت آدم کی تخلیق کا کتنی میں نے سب لکھوایا آپ کو، آخر کوئی وجہ تو ہوگی۔ وجہ سب سے بڑی یہ کہ انسان کو اس واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا، کہاں جاؤں گا، کامیاب کب ہوں گا، ناکام کب ہوں گا، کامیابی کا دار و مدار کس پر ہے، ناکامی کا دار و مدار کس پر ہے۔ ساری چیز سوالوں کے جواب یہاں ملتے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ بات سمجھیں، سوال کریں اگر میں بات غلط کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ میں کون ہوں، کہاں جاؤں گا، کہاں سے آیا، کب کامیاب کب ناکام۔ یہ سارے سوالوں کا جواب اس ایک واقعے سے ملتا ہے۔ ملتا ہے نہیں ملتا؟ جی سر جی ملتا ہے۔ جی سر جی ملتا ہے۔ تو آپ نے یہ اتنی دفعہ اس واقعے کو پڑھا ہے تو آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ کیا اس کا مقصد ہے، کیوں اتنی دفعہ آیا ہے؟ دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا ہے 1 2 3 4 5 6 دفعہ، 6 سے زائد دفعہ آیا ہے، لیکن 6 دفعہ میں نے آپ کو لکھوایا ہے باقاعدہ آیات اور صورتیں۔ جلدی لو۔ تو اور کیا آپ نے تمہارے دیکھنے کے لیے بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ جی سر جی۔ آپ بڑے غور سے سنیں یہاں اس واقعے کو، باقی سارا کم و بیش ایک ہی واقعہ ہے، تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں۔ تو آپ کو
بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ یہ اب 5 منٹ رہتے ہیں اور 5 منٹ میں ہم اس کو پورے کو کور نہیں کر سکیں گے، لیکن میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ جو ساری جگہ میں نے لکھوائی ہیں ان کو پڑھیں، یہ اس کو بھی پڑھ کے آئیں تاکہ کل آپ پوری طرح اس بات کو سمجھیں۔ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جی سر، انشاءاللہ اور وہ انشاءاللہ آپ نے سوالات سارے میں پیج آج ہی لکھوا دیے آپ ہیں۔ کو بھیج دوں گا ابھی، جی تاکہ وہ سوالات بھی آپ کے سامنے رہیں، اور آپ کتنے پیجز ہیں یہ؟ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ صبح یہ جو ہے کافی لمبا وہ ہے، یعنی کہ تو صبح کر لیں گے یہاں سے شروع۔ وہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں پیج سوالات کا، اور آپ ذرا اچھی طرح پڑھیں، اچھی طرح سمجھیں، اور سارے وقت دیکھیں نا، ہم ایک جگہ نہیں، اس یہ جو آیات آخر میں پڑھیں گے ہم، پورے قرآن میں جو واقعہ ہے حضرت آدم اور ابلیس کا، وہ اس پورے کو ہم یہاں کور کریں گے۔ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کی کتنی ساری آیات جو ہیں وہ سمجھ جائیں گے اس ایک واقعے کے بعد۔ تو صرف قرآن پڑھے نہیں، اللہ کی کتاب کے اتنے پہلو ہیں کہ جس پہلو پہ بھی غور کریں گے آپ کہیں گے کہ میں نے پہلے کیوں نہیں غور کیا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر۔ ایک آواز آتی ہے، اب سب لوگ پتہ نہیں جی کیوں، جی سر جی، آ رہی ہے سمجھ۔ تو کیوں نہیں آپ اس چیزوں کو پڑھتے غور سے، تاکہ میں اور آپ صحیح ہدایت کے راستہ اختیار کرنے کے قابل ہو جائیں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ دنیا کا مال اولاد سب یہیں رہ جانا ہے، آخرت کی کامیابی دنیا کی سب سے بڑی، ذالک هو الفوز الکبیر، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ شاباش، کوئی سوالات، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو اب تک جو پڑھا ہے؟ جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک ہم لوگوں کو سب کو توفیق دے جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں۔ آمین۔ توفیق دے کہ آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں ہمیشہ۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدایت اس کو ملے گی جو اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر غور و فکر کر کے اور یہ سمجھ سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو اتنی عقل دی ہے کہ یہی وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے قرآن کا، سارے راستے غلط ہیں، ٹیڑھے ہیں۔ بالکل بالکل سر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف کر دے، اور اسی طرح ہم لوگوں کو جیسے سر آپ کہتے ہیں توفیق دے سمجھنے کی، اور اس پہ سمجھ کے عمل کی توفیق دے ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو۔ آمین ثم آمین آمین۔ ثم آمین۔ آمین ثم آمین۔ تو انشاءاللہ کل پھر آپ سے یہ آیات آپ پڑھ کے آئیں، کیونکہ میں نے آپ کو سارے لکھوا دی ہیں آیات۔ اگر کوئی شبہ ہے تو بس پوچھ لیں، تاکہ ہم، انشاءاللہ سر، انشاءاللہ ضرور۔ اور سوالات آپ کو بھیج رہا ہوں۔